سنہرے نقوش کی جو موضوع ہے اس میں آج ہم بیان کریں گے کس کس کا ہاتھ میرے گریبان میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار خلافت انبیاء کے امراء اور ورثاء میں ہوتا تھا۔ وہ ایک دن میں کئی دفعہ لباس زیبتن کرتے تھے۔ سونے چاندی کے برتن ان کے پاس موجود تھے۔ نوکروں اور محلات کی کوئی کمی نہ تھی۔ کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ غرض یہ کہ انہیں جس چیز کی بھی آرزو ہو سکتی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی، مگر جو ہی انہوں نے منصب خلافت سنبھالا اور مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی تو انہوں نے ناز و نعم کی تمام اشیاء یک قلم ترک کر دی اور تمام اسباب راحت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہیں موت کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ قبر کی پہلی رات کا تصور انہیں چین کی نیند نہیں سونے دیتا تھا۔ خلافت کے لیے جب عمر بن عبدالعزیز کا انتخاب عمل میں آ گیا اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جمعے کے روز وہ ممبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اس وقت ان کے ارد گرد امراء اور وزراء، علماء، شعراء اور سپہ سالاروں کا بڑا مجمع موجود تھا۔ انہوں نے سامعین سے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو۔ حاضرین یکے زبان ہو کر بول اٹھے، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ غرض خلافت کا عہدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خواہش کے خلاف بھی انہی کو سونپ دیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے۔ ان کا جسم لاغر اور رنگ فک ہو گیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی جوڑا باقی رہ گیا تھا جسے وہ روزانہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے دریافت کیا، امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا؟ بیوی نے جواب دیا، اللہ کی قسم وہ رات کو نہیں سوتے، اللہ کی قسم وہ اپنے بستر کا سہارا نہیں لیتے، وہ بستر پر اس طرح پلٹیاں کھاتے ہیں جیسے آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں، امت محمدیہ کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ قیامت کے دن فقراء، مساکین، بچے اور بیوگان سبھی میرا گریبان پکڑیں گے۔ ایک عالم نے ان سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، مکہ میں ہم نے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ناز و نعم اور صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب آپ بالکل بدل گئے ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم سے کہا، اے ابن زیاد، جب تم مجھے قبر میں دفن کیے جانے کے 3 دن بعد دیکھو گے، جبکہ میں تمہارے تمام دوست احباب سے جدا ہو کر، کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ننگا ہو چکا ہوں گا اور میرا بدن مٹی میں پڑا ہوگا، تو بتاؤ میں کیسا لگوں گا؟ اللہ کی قسم ایسا منظر نہیں نظر آئے گا جو تجھے پسند نہیں آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 720 میں فوت ہوئے۔ اسلام نے جو رجال کبار پیدا کیے ان میں سے آپ کا درجہ بڑا ممتاز ہے۔ عہدہ حاضر کے رفتار سیاست دیکھیے اور ان کا موازنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہدہ خلافت سے کرتے جائیے۔ یہ قابل فوراً بتا دے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنے عظیم مسلمان اور کتنے دور اندیش انسان تھے۔ حالات زندگی پڑھتے پڑھتے بے ساختہ اقبال کا یہ مصرع یاد آ جاتا ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن۔ پورے عالم اسلام کی تاریخ ٹٹول لیجیے، آپ کو کوئی ایسا فرمانبردار نظر نہیں آئے گا جس نے بادشاہت کی کامل اختیارات سے از خود دستبردار ہو کر بادشاہت کو
دوبارہ خلافت راشدہ کی صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اپنی زندگی کے اپنے خوبصورت لمحات بے دریغ صرف کر دیے۔ وہ مصر کے گورنر عبدالعزیز کے صاحبزادے اور خلیفہ عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ ناز و نعم میں پلے، نہایت خوش و ذوق اور خوش پوش شہزادے تھے۔ بڑی نادر خوشبو لگاتے تھے، داڑھی میں خلال کر کے صفوف عنبر چھڑکتے تھے، جدھر نکل جاتے ساری فضا مہک اٹھتی تھی۔ خلافت سنبھالی تو فقر و درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ پہلا کام ہی یہ کیا کہ اپنی وسیع جاگیر فلاح عامہ کے لیے بیت المال کے حوالے کر دی۔ پھر تمام امرائے بنو امیہ کی جاگیروں کے پروانے خود اپنی کینچی سے چاک کر دیے اور ان کی جاگیریں بھی بہبود عامہ کے لیے بیت المال کو دے دیں۔ اپنی اہلیہ محترمہ کے نہایت قیمتی ہیرے زیورات بھی عام مسلمانوں کی بھلائی کو نذر کر دیے، معذوروں اور مسکینوں کی بھرپور مدد فرمائی اور مملکت اسلامیہ کو اتنا خوشحال بنا دیا کہ نگر نگر، قریہ قریہ، دور دور تک کوئی محتاج نظر نہیں آتا تھا۔ زندگی کے آخری سانس تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرتے رہے، ذمیوں کے حقوق کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ نے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایک مسلمان افسر نے ایک ذمی کا گھوڑا چھین لیا تو اسے 40 درے لگوائے۔ ہشام بن عبد الملک کے خلاف ایک عیسائی نے فریاد کی تو آپ نے ہشام کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ہشام چیخا چلایا تو آپ نے اسے نہایت سختی سے ڈانٹا۔ خلفائے بنو امیہ خطبات جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ناگوار باتیں کرتے تو آپ نے اس رسم بد کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ یہ آیت پڑھنے کی تاکید کی۔ نحل میں یہ آیت موجود ہے اور یہ آیت آج تک بدستور اسلامی خطبات کا جز ہے، جس کا ثواب نامعلوم مدت تک انہی کے حساب میں لکھا جائے گا۔ امرائے بنو امیہ اپنی جاگیریں چھن جانے پر بڑے برہم تھے۔ انہوں نے سازش کی، آپ کے ایک نوکر کو 1000 اشرفیاں دے کر اس کے ذریعے آپ کو زہر کھلا دیا۔ آپ پر اس سازش کا بید کھل گیا۔ شان کریمی کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی سے ذاتی انتقام لینا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ نوکر کو بلایا، 1000 اشرفیاں واپس لیں، بیت المال میں جمع کرائیں اور نوکر سے فرمایا چھپکے سے بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بدلے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اسی زہر کی وجہ سے 101 ہجری بمطابق 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جنہوں نے اپنی زندگی بنا لی، جو اللہ کا خوف بے انتہا رکھتے تھے۔ وہ ہر لمحہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہوں نے جب اپنا ایک عالی شان انسان جب حکومت کی ذمہ داری کو سنبھالے اور پھر ایک دم سے اپنی تمام خواہشات کو، تمام ضروریات کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، ایک ایسا انسان بننا بھی چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کام بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مخلص ہو کے کریں، اتنے مخلص ہو کے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر صرف آپ کو دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔